کہانی شہر کوفے کا محض ایک آدمی، کہانی کار اسد محمد خان۔ ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے جس نے کوفے سے امام کو خط لکھا ہو کہ میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ دارالحکومت میں ورود فرمائیے، حق کا ساتھ دینے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہ آدمی اپنے وجود کی پوری سچائی کے ساتھ اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہو، مگر خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو گیا ہو۔ جیم الف ایسا ہی ایک آدمی ہے، بلکہ شاید یہ وہی آدمی ہے جسے مسلم بن عقیل کے واقعے کی خبر ملی تو اس نے زانوں پیٹ لیے، گریباں چاک کیا، بہت دیر تک روتا رہا، پھر اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ ادھر گواہی دینے والے آسما ہشم سچوں نے نہر فرات کے کنارے خیمے گاڑے اور صبر کی تاریخ شروع ہوئی۔ جب 10,000 دینار زادوں نے امام علیہ السلام کے مقابل صف بندی کی تو یہ آدمی زیتون کے روغن میں اپنی روٹی چور چور کر کھا رہا تھا۔ پاس ہی دودھ بھرے پیالے میں حلب کے خرمے پڑے بھیگتے تھے اور شیشے کے ایک ظرف میں کوئی عرق تھا اور یہ ظرف یخ سے زیادہ سرد ہو رہا تھا۔ خبر ملی کہ اشرار آمادہ فساد ہیں، تو اس آدمی نے روغن میں سنے ہوئے دونوں ہاتھ طمانیت کے ساتھ اپنے چہرے پر ملے اور کہنے لگا، امام علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق غالب آنے والا ہے۔ پھر اس نے ڈکار لی، امام کو یاد کیا اور ان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے اللہ کی نصرت طلب کی اور دسترخوان کے برابر پڑے تکیے سے ٹیک لگا لی، پھر وہیں کروٹ لے کر سو گیا۔ جب خبر آئی کہ سچوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے تو روتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی ایک ضرب سے عرق کے ظروف کو اوندھا دیے اور پکار کر کہنے لگا کہ وائے افسوس، سگے دنیا ابن زیاد نے اور اس کے زر خرید کتوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس بار وہ بہت دیر تک رویا اور کرب و انتشار میں جاگتا رہا۔ کہیں صبح ہوتے ہوتے اسے نیند آئی، پھر پتہ چلا کہ ایک پاکیزہ خصلت جوان بچوں اور بیماروں کے لیے بھرا ہوا مشکیزہ لاتا تھا کہ بدخصالوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اب کہ اس نے ایک پہر نالا و شیون کیا اور سینہ زنی کی، اور اب کہ بھوک اور پیاس اور نیند اس سے رخصت ہو گئے، اور یہ سوچتا رہا کہ کچھ کرے، اس لیے کہ ان صادقوں کے لیے اس کا دل خون روتا تھا۔ سو اس نے کچھ اور نہ کیا، بس گڑ گڑا کر دعا کی کہ بار الہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اپنے گھروں سے نکلی ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور تو ہی ان کا حامی و ناصر ہے۔ پھر کیونکہ اس تمام کاوش سے یہ کسل مند ہو گیا تھا، اس لیے روتے روتے اس نے کچھ دیر کو آرام کیا اور دیوار سے ٹکے ٹکے سو گیا۔ پھر کسی نے پکار کر کہا کہ سگے دنیا شمر ذوالجوشن نے کسی بھیانک جرم کے ارادے سے
امام علیہ السلام کی طرف گھوڑا بڑھا دیا ہے۔ تب ہی یہ چیخ مار کر اٹھا۔ یہ بالآخر اٹھا اور اس نے عجیب کام کیا کہ اپنے چھپر کو سہارنے والی تھونی جھٹکے سے اکھاڑ لی۔ اسے گرز کی مانند گردش دیتا ہوا نہر فرات کی طرف بڑھا، اور حق تو یہ ہے کہ لمحے بھر کو اس نے یہ نہ سوچا کہ اس چھپر کے نیچے اس کی عورت اور اس کے بچے بیٹھے ہیں۔ بلا شبہ امام علیہ السلام کے لیے اس کی محبت حد درجے کی تھی۔ یہ چھپر کی تھونی اٹھائے دوڑا جاتا تھا اور شریروں، بدخصالوں، قاتلوں کے لیے اس کے پاس کلمات ناملائم تھے، اور کبھی کبھی یہ فحش کلامی بھی کرتا، اس لیے کہ سخت آزردہ تھا اور لگتا تھا کہ ان ہزاروں سگانے دنیا کو کہ جو سچوں گواہی دینے والوں کو قتل کرنے آئے تھے، یہ اپنی مغلظات سے پارا پارا کر دے گا۔ اس کی فحش کلامی کچھ عرصے تک جاری رہی، پھر بند ہو گئی، کس لیے کہ آگے مقام ادب تھا۔ آگے وہ متحر سماعتیں تھیں جنہوں نے مقدس رسول کو کلام فرماتے سنا تھا۔ تو بس ایک لمحے میں اس کی وابستگی اور اس کے باطن کی سچائی نے ظہور کیا، اور اس ایک لمحے میں کہ شمر نجس کا وار امام پر ہوتا اور انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک جرم سرزد ہو جاتا، اس ایک لمحے میں یہ شخص امام علیہ السلام اور قاتل کے درمیان کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک دل ہلا دینے والا نعرہ سر کیا اور اپنی ٹیڑھی میڑھی لاٹھی سے ایسی ایک ضرب لگائی کہ شمر ذوالجوشن اپنے خود کی نجس چوٹی سے اپنے مرکب کے زنگ آلود نالوں تک ہل کر رہ گیا اور لکڑی ٹوٹ گئی۔ تب شمر نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور اسے، جو بہت تاخیر سے اور نہتا ہی اپنے ذی حشم مہمان کی سپر بننے آ نکلا تھا، اسے رونتا ملتا ہوا اپنے آخری جرم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ شخص گرا، دودھ، پنیر، شہد اور روغن زیتون اور تازہ خرمے سے پلا ہوا اس کا بدن امام علیہ السلام کے تصدق ہو گیا، اور پھر وہ آخری جرم سرزد ہوا جس نے ترائی پر چمکنے والے سورج کو سیاہ کر دیا۔ اور رات آ گئی۔ رات میں کسی وقت بلند قامت گھوڑوں پر سوار حر بن ریاحی کے قبیلے والے آئے اور صرف اپنے آدمی کا لاشا اٹھا لے گئے، اور پھر زمرد اور یاقوت اور مشک اور عنبر کے 72 تابوت لے کر تاریخ آئی، جس نے 72 آسماں شکوہ لاشیں سنبھالے۔ ان میں ایک سر بریدہ لاشا صبر و رضا والے اور استقامت والے امام کا تھا کہ جن کا قدم بلندی پر تھا سو انہیں بادلوں پر جگہ ملی۔ پھر سگانے دنیا کے ورثا اپنے مسخ شدہ حرام مردے کھینچ لے گئے اور میدان خالی ہو گیا، مگر یہ آدمی کہ جس کی کہانی میں نے سنانی شروع کی ہے، یہ وہیں پڑا رہا۔ شمر کے گھوڑے کی لید میں سنے ہوئے اس کے سری پائے بھیجا اور قیمہ وہیں پڑا رہ گیا، جسے صبح دم چیونٹیوں کی پہلی قطار نے دریافت کیا اور آہستہ آہستہ منہدم کرنا شروع کر دیا، اور یہ انہدام تا دیر جاری رہا۔ تو ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے جس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا ہو اور خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو گیا ہو،
مگر آخری لمحے میں اپنے باطن کی سچائی اور اپنی وابستگی کا اظہار کرے اور عجیب طرح سے مقبول بارگاہ ہو۔ ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے۔ یہ آدمی جیم الف ہوگا جس کی کہانی میں اس وقت سنا رہا ہوں، مگر جسے یہ چند سطریں لکھ کر میں نے سب سے پہلے سنائی۔ وہ جیم الف تو ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے گھر میں لکھ لکھا کر اپنے چھوٹے سے کنبے کو پال رہا تھا۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی سبک باتوں سے گاتی گنگناتی دکھ سہتی ہوئی غزلیں بناتا ہے اور ایک چھوٹی زبان کے چھوٹی چھوٹی اشاعتوں والے جریدوں میں چھپا دیتا ہے۔ پکی روشنائی میں اپنا نام چھپا ہوا دیکھ کر خوش ہو لیتا ہے، مشاعروں میں گا بجا لیتا ہے، نہ کبھی اس سے بڑے گناہ سرزد ہوئے اور نہ اس نے خیر کا کوئی بڑا کام کیا۔ چھوٹی موٹی نیکیوں پر اور ہلکی پھلکی معصیتوں پر اس کا گزارا ہے۔ میں نے سید الشہداء کے نام نامی کے ساتھ اس آدمی کا تذکرہ کرنے کی جسارت اس لیے کی کہ میں اس کی وابستگیاں بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو سنیے، بات کوئی پرانی نہیں ہے۔ یہ آدمی ایک بار کسی مشاعرے میں بلوایا گیا تو میزبانوں سے کہنے لگا، مجھے پیسے نہ دو، یہاں سے بیت اللہ قریب ہے، مجھے عمرہ کروا دو، تمہارا کوئی زیادہ خرچ بھی نہ ہوگا۔ پھر عمرہ کرنے گیا تو طواف کرتے ہوئے بے ڈھنگے پن سے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سمجھو تو اتنی عمر میں اس سے یہی ایک نیکی صادر ہوئی ہے، یا اسے اس کی بے بسی کہہ لو۔ کہہ رہا تھا، میں نے حرم شریف میں دنیا کے پہلے مظلوم اور مستقیم آدمی سے لے کر فلسطینیوں تک سب کے لیے دعا کی، اور رونا مجھے اپنی ضلالت اور بے بسی پر آتا تھا کہ میں اگر کربلا کے سن ہجری میں ہوتا تو اپنے گھر میں پڑا کلپتا رہتا، مجھ میں اتنی استقامت بھی نہ ہوتی کہ جلانے کی لکڑی کھینچ کر ہی ظالموں کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور گھوڑوں تلے روند دیا جاتا۔ کہنے لگا، دیکھ لو، میں یاسر عرفات کے سن ہجری میں ہوں اور سوائے گالیاں بکنے اور دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو کسی جارح ٹینک کے سامنے جا کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مجھے گھڑگھڑاتی ہوئی لوہے کی اس پٹی سے خوف آتا ہے جو لمحے بھر میں قیمہ بنا دیتی ہے، مگر میں ضمیر کی اس گھڑگھڑاتی ہوئی آواز سے بھی قیمہ ہوا جاتا ہوں جو ہم میں سے اکثر کو سنائی دے رہی ہے۔ اور آخری بات اس نے مجھ سے یہ کہی کہ بھائی، میں بھی اور تم بھی اور ہم سب اصل میں اپنی مصلحت اور منافقت کے اس کوفے میں آباد ہیں، اور حق کے لیے جنگ کرنے والی کسی مستقیم انٹیٹی سے آنکھ نہیں ملا سکتے، خواہ وہ استقامت کی سب سے بڑی علامت حسین ہو یا ہم عصر تاریخ کے فلسطینی۔ میں اس کا شانہ اپنے قلم سے چھوتا ہوں۔ یہ نائٹ بنانے کی رسم ہے۔ پہلے اس موقع پر قلم کی جگہ تلوار استعمال کی جاتی تھی، تو میں اسے مایوسی اور بے بسی کا نائٹ مقرر کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ پیارے جیم الف، ہمیں ہمارے پنیر اور روغن زیتون اور خرمے کھا گئے، اور پیارے جیم الف، چیونٹیوں کی پہلی قطار ہمیں دریافت کر چکی ہے کہ ہمارا انہدام کبھی کا شروع بھی ہو چکا، سو اب اپنے گھر جاؤ اور کھانا کھا کر آرام کرو۔